الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اگلا حصہ بیان کریں گے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عامر بن ربیعہ ماں اپنی رفیقہ حیات لیلہ بنت ابی ہاشمہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ یہ عدی بن کعب کے حلیف تھے، انہی کے پاس اقامت اختیار کی۔ پھر عبداللہ بن جہش اپنے وطن اور اہل وطن کو، اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں چھوڑ کر اپنی دولت ایمانی کو اپنے سینے میں سمیٹ رہے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ انہوں نے اتنا تنہا ہجرت نہیں کی بلکہ اپنے ساتھ اپنا سارا خاندان لے کر روانہ ہوئے۔ ان کی زوجہ محترمہ، ان کے بھائی عبداللہ بن جہش بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ نابینا تھے، بائیں ہمہ مکہ کی اونچی یا نیچی گلیوں اور گھاٹیوں میں بغیر کسی قائد کے آزاد گھومتے پھرتے تھے۔ یہ بڑے فصیح و بلیغ شاعر تھے۔ ان کی بیوی ابو سفیان بن حرب کی بیٹی تھی، اس کا نام الفارا تھا۔ ان کی والدہ کا نام امیمہ تھا، جو سردار بنی ہاشم حضرت عبدالمطلب کی صاحبزادی تھی۔ اتنے بڑے نانا کا دوتا ابو سفیان جیسے رئیس مکہ کا داماد اور قادر الکلام شاعر جب مے خانہ توحید کے ساقی کے دست مبارک سے میں توحید کا جام پیتا ہے تو اپنے خالق کے سوا سب کو بھول جاتا ہے، اپنے سارے تعلقات کو توڑ دیتا اور اپنی معذوریوں کے باوجود ذوق شوق کی پرخار وادیوں کو روندتا ہوا منزل جانا کی طرف مستانہ وار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اس مہاجر کارواں کے 20 مردوں اور 8 خواتین کے نام گنائے ہیں۔ ان سب کے وہاں سے چلے آنے سے ان کا گھر، جہاں ہر وقت گہما گہمی رہتی تھی، اجڑ کر رہ گیا۔ ایک روز عتبہ بن ربیعہ حضرت عباس بن عبدالمطلب اور ابو جہل کا اس طرف سے گزر ہوا۔ عتبہ کی نظر اس گھر پر پڑی جو سونا پڑا تھا اور اس میں بسنے والے اسے یوں ویران چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ اس نے لمبی آہ بھری اور یہ شعر پڑھا: ہر گھر خواہ و طویل عرصہ تک آباد اور سلامت رہا ہو، ایک نہ ایک دن اس پر بربادی آئے گی اور وہ اجاڑ ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو اپنے آباد گھروں کو سونا چھوڑ کر چلے گئے تھے، انہیں ان کے اجڑنے کا ذرا دکھ نہ تھا، کیونکہ انہوں نے معرفت الہی کے چراغ روشن کر کے اپنے حریم دل کو آباد کر لیا تھا۔ انہوں نے فانی دنیا کے عوض آخرت کی ابدی نعمتیں اور سچی مسرتیں حاصل کر لی تھیں۔ وہ اس سودے پر سر خوش تھے اور از حد مسرور۔ جب ابو احمد وہ نابینا شاعر اس ہجرت کی روح پرور کیفیت کو یوں بیان کرتا ہے کہ جب میری بیوی ام احمد نے مجھے سویرے سفر پر مادہ دیکھا، اس ذات کی رضا کے لیے جس سے میں حالت غیب میں بھی ڈرتا ہوں اور خائف میں رہتا ہوں، وہ کہنے لگی: ہے میرے سرتاج، اگر تم نے جہاں سے کوچ کرنے کا پختہ ارادہ کر ہی لیا ہے تو کسی اچھے شہر کا رخ کرنا اور یثرب جانے سے بچنا۔ میں نے اسے کہا: آج تو ہماری منزل و مقصود یثرب ہی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے بندہ اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ میرا رخ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جو اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ کر لیتا ہے وہ نامراد نہیں رہتا۔ ہم نے منزل جانا کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اپنے کتنے مخلص دوستوں کی جدائی اختیار کی ہے، اور کتنی ایسی نصیحت کرنے والوں کو آنسو بہاتے ہوئے اور آہ فغاں کرتے ہوئے پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ آج کا بیان یہی ہے، کل پھر آگے نیکسٹ ٹائم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک اگلا حصہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک امت مسلمہ تے رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔